اسرائیل اور فلسطین کی جنگ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ صدیوں پرانی یہ جنگ ریاستی اور مذہبی ہے۔ اگر حالات کنٹرول میں نہ آئے تو شاید ورلڈ وار 3 ہو سکتی ہے اور اس کی لپیٹ میں آدھی دنیا آ جائے گی۔ یہ جنگ آخر کیوں ہوئی اور اس کے پیچھے کس کی غلطی ہے، یہ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ پوری کہانی سمجھنے کے لیے آج سے 100 سال پہلے کی طرف جانا پڑے گا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں نعیم ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں نیمی ٹی وی۔ 1916 میں ورلڈ وار 1 بالکل اپنے پیک پر تھی۔ برٹش اور فرینچ کو اپنی ہار واضح نظر آ رہی تھی۔ یہ دونوں کنٹریز عرب پیننسیولا اور لیونٹ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے مدد کی بھیک مانگتے ہیں۔ یہ عرب سے وعدہ کرتے ہیں کہ فتح کے بعد سلطنت عثمانیہ کی زمین عرب کے حوالے کر دی جائے گی۔ عرب کے ساتھ چاپلوسی اور دھوکہ دہی کر کے یہ ان کو اپنی بات سے قائل کر لیتے ہیں اور ترکی کے خلاف جنگ میں سعودی عرب کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جیوش سے وعدہ کرتے ہیں اگر انہوں نے فرینچ اور برٹش کا ساتھ دیا تو جنگ جیتنے کے بعد ان کو سیپریٹ کنٹری دیا جائے گا۔ عرب پیننسیولا میں اس وقت 7 کنٹریز ہیں جن میں بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودی عرب، UAE اور یمن شامل ہیں، جبکہ لیونٹ میں اسرائیل، فلسطین، لیبنان، سیریا اور جارڈن شامل ہیں۔ بائی دا وے، برٹش اور فرینچ عرب پیننسولا کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہیں اور عثمان امپائر پر حملہ کر دیتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ اب شکست خوردہ ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عثمانی امپائر کی شکست سے فلسطین اسرائیل کا مسئلہ کیوں اور کیسے شروع ہوا؟ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ در حقیقت ورلڈ وار 1 کے ختم ہونے کے بعد عربز برٹش کے پاس جاتے ہیں اور ان سے عثمانی سرزمین کا مطالبہ کرتے ہیں جن کا وعدہ برٹش نے جنگ سے پہلے عرب سے کیا تھا۔ لیکن وہاں پر برٹش اور فرینچ کے درمیان ایک ٹاپ سیکرٹ چل رہا تھا۔ انہوں نے آپس میں ایک ایگریمنٹ پہ سائن کیا تھا کہ جنگ جیتنے کے بعد وہ اس سرزمین کو صرف برٹش اور فرینچ میں ڈیوائیڈ کر دیں گے اور عربز کو کوئی سرزمین نہیں دی جائے گی۔ اس ایگریمنٹ کو سائکس پائکوٹ ایگریمنٹ کا نام دیا گیا۔ بعد میں عرب کو جب اس ایگریمنٹ کا پتہ چلا تو وہ بالکل شاکڈ تھے اور تب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، لیکن اس وقت مسلمانوں کی سرزمین غیر مسلم ممالک کے قبضے میں جا چکی تھی۔ کہانی ابھی باقی ہے۔ 1918 میں یورپ میں ایک زائنسٹ موومنٹ بہت تیزی سے ڈیولپ ہونے لگتی ہے۔ یہ موومنٹ بنیادی طور پر جیوش پیپل کی تھی۔ وہ برٹش گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ انہوں نے جنگ سے پہلے جو وعدہ ان کے ساتھ کیا تھا وہ اس وعدے کو پورا کریں اور جیوش پیپل کو ایک سیپریٹ کنٹری بنا کے دیں۔ ساتھ ساتھ وہ برٹش کو اس بات پر بھی ایگری کرتے ہیں کہ وہ جیوش کو فلسطین کی سرزمین پر بھیج دیں اور وہاں پر ان کی ایک سیپریٹ جیوش کنٹری بنانے میں ان کی ہر ممکن کوشش کریں۔ برٹش نے ان زائنسٹ کی بات مان لی اور انہیں فلسطین بھیج دیا۔ انہوں نے خفیہ طور پر جیوش کی آرمی میں اپنی آرمی شامل کر دی تاکہ اگر فلسطین جیوش کے خلاف کچھ ریزسٹنٹ کریں تو یہ آرمی جیوش کو پروٹیکٹ کر سکے۔ اس طرح سے برٹش نے 90% فلسطین کی سرزمین یورپین زائنسٹ کو دے دی۔ ہسٹورینز ابھی بھی اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ برٹش نے فلسطین کی سرزمین زائنسٹ کو کیوں اور کیسے دے دی۔ یہ بات آج تک کسی کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ اس وقت جیوش کی پاپولیشن فلسطین میں تقریباً 8% تھی، لیکن جب برٹش نے جیوز کو فلسطین میں جانے کی اجازت دی تو 1922 سے 1935 تک جیوز کی پاپولیشن فلسطین کے اندر 26% تک انکریز ہو چکی تھی۔ جیوز کو فلسطین کی زمین میں گھسانے کے لیے برٹش نے فیصلہ کیا کہ عربز کو اپنے وطن سے نکال دیا جائے۔ فلسطینین نے اس فیصلے کو نہ مانا اور برٹش گورنمنٹ کے خلاف بغاوت کرنا شروع کر دیا۔ اس بغاوت سے قریب ہزاروں فلسطینین مارے گئے، لیکن فلسطینین نے اپنی بغاوت نہ چھوڑی۔ انہوں نے اپنی آزادی کی جنگ جاری رکھی۔ اس ری ایکشن کو برٹش گورنمنٹ نے بالکل واضح ناپسند کیا۔ جب برٹش گورنمنٹ نے فلسطینیانز کے مظاہرے کو قابو نہ کیا تو 1947 میں برٹش نے فیصلہ کیا کہ وہ فلسطین کے حوالے سے اپنی رسپانسبلٹی یونائٹڈ نیشن کو دے دے گا۔ یونائٹڈ نیشن فلسطین کی زمین کو عربز اور جیوش میں ڈیوائیڈ کر دیتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ فلسطین میں جیوش کی پاپولیشن صرف 1/3 ہے۔ ان کی اکثریت چند ہی سالوں میں یورپ سے آئی تھی، لیکن پھر بھی ان کو 55% زمین دے دی گئی۔ عرب نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن زائنسٹ نے اس فیصلے کو بغیر سوچے سمجھے قبول کر لیا۔ 1948 میں زائنسٹ کی ملٹری فلسطین پر حملہ کر دیتی ہے اور فلسطین کی ولیجز اینڈ سٹیز پر قبضہ کر لیتی ہے۔
इसी तरह से लाखों पैलेस्टीनियंस को उनके ज़मीनों और घरों से निकाल दिया गया। ज़ायनिस्ट चाहते थे कि ब्रिटिश की गवर्नमेंट उनकी मिलिट्री को बाहर निकालने से पहले वो पैलेस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लें, और इसी दौरान उन्होंने न्यू स्टेट ऑफ इसराइल का ऐलान भी कर दिया। ये ऐलान उन्होंने 14 मई 1948 को ऑफिशियली न्यू स्टेट ऑफ इसराइल के नाम से किया। उस वक्त की दो बड़ी सुपर पावर यूनाइटेड नेशन और सोवियत यूनियन ने न्यू स्टेट ऑफ इसराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया। 15 मई 1948 शायद पैलेस्तीन की तारीख का स्याह तरीन दिन है। उन्होंने इस दिन को नाकबा यानी कैटास्ट्रॉफी का नाम दिया, यानी एक ऐसा वाक़या जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, इतना ज़्यादा नुकसान जिसकी तलाफ़ी मुमकिन ना हो। अपनी कंट्री, अपने घरों और अपनी आइडेंटिटी को लूज़ करना हकीकतन पैलेस्तीन के लिए एक खौफनाक मंजर था। 19 लाख लोगों को अपने वतन से निकाला गया, यानी 78% पैलेस्टीनियंस को उनके नेटिव होम लैंड से ज़बरदस्ती बेघर किया गया। 530 विलेज और सिटीज़ को तबाह कर दिया गया। 15,000 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इसके अलावा ये पैलेस्तीन और इसराइल के लिए एक भयानक शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जिसका इख्तिताम कहीं भी नज़र नहीं आता। पैलेस्तीन की सरजमीन मुसलमानों के लिए और ज्यूइश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुसलमानों की मुकद्दस मस्जिद मस्जिदुल अक्सा पैलेस्तीन के अंदर है, और इसराइली यानी ज्यूइश का अकीदा ये है कि उनकी इबादत गाह, जिसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है, मस्जिद अक्सा के नीचे उसकी बाकियात दफन है। इसलिए वो चाहते हैं कि मस्जिद अक्सा को शहीद करके वो इसके ऊपर थर्ड टेम्पल बना दें। जब तक वो इसके ऊपर थर्ड टेम्पल नहीं बना देते तब तक उनके नज़र में ये जंग बंदी नहीं हो सकती। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसे हैं जो फ़लस्तीनियों के हक़ की खुद इरादियत के साथ हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जो इसराइल के साथ हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए अल्लाह हाफिज़।